اب ایک بات اور کہ بہرحال لباس سیاہ اگر کوئی شخص پہن لے تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ضرور بڑھ جاتی، یہ ضرور لباس سیاہ آپ نے پہنا، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، اب آپ نشان زد ہو گئے، اب آپ سفیر غم حسین بن گئے، اب آپ کو تعظیم شاعر کی پابندی اب اس لحاظ سے یہ آپ کے لیے لازم ہو گئی۔ اب ہمارے اعمال اور افعال کسی ایک عام شخص کی طرح سے نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہمیں ایک سفیر کے طور پر ہمیں دیکھا جائے گا۔ جس طریقے سے کوئی عام شخص اگر جس وقت یہ ڈاکٹری کوٹ پہن لیتا ہے، اب ڈاکٹر والے فرائض اور ڈاکٹر والی اخلاقیات یہ سب چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اب کوئی اگر عزادار امام مظلوم ہے، سیاہ رنگ کا لباس اس نے مجالس کے اندر پہنا ہوا ہے، اب اس کے اعمال افعال اور کردار اس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، ریفلیکشن آنی چاہیے کہ یہ سفیر غم امام مظلوم۔ اب اس سے کوئی بے حجابی سرزد نہیں ہونی چاہیے، اب اس سے کوئی توہین مجلس و ماتم کا کوئی فعل سرزد نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اب یہ بد کلامی کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ جو شاعر ہیں لباس عزاداری یہ شیعوں کی تہذیب اور ثقافت وغیرہ کا ایک حصہ ہے، شعار کربلا ہے، شعار عاشورہ ہے، اور اسی کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سیاہ امامہ۔ امامہ کو آپ دیکھتی ہیں کہ سیاہ امامہ سادات وغیرہ پہنتے ہیں، اور غیر سادات جو ہیں وہ سفید امامہ پہنتے ہیں، باقاعدہ امامہ پہنانے کی تقریبات وہاں پر اس لحاظ سے منعقد ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی اس میں سیاہ لباس کے ساتھ ایک سب چیز بھی ہے جو کہ سیاہ امامہ دیکھیے سادات سے مخصوص ہے، اگر لیکن کوئی غیر سادات اگر مثلا سیاہ امامہ پہن لے تو یہ اس لحاظ سے علماء نے ممنوع کیا ہے، کیونکہ لوگ اس کو سید سمجھیں گے، بلکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے عرب وغیرہ تو اس کو گالی بھی سمجھتے ہیں، کہ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید ظاہر کرے اس کا مطلب ہے اپنے باپ کی نسبت کسی دوسرے شخص کو دے رہا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے مذمت والی بات ہے، یہ آپ جعلی سید جتنے افراد بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو دوسرے باپ سے نسبت دے رہے ہوتے ہیں، یہ تو تمہارے لیے گالی بن رہی ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لہٰذا اپنی اس کے اندر رہنا چاہیے آدمی کو۔ اور گرین شال جو ہے، سبز رنگ کی شال جو پہنی جاتی ہے وہ بھی سادات کا نشان عربوں کے اندر سمجھا جاتا ہے، سادات کا نشان۔ اور جس طریقے سے سیاہ امامہ ہے اسی طریقے سے گرین شال بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پر تو یہ واقعتاً صرف سادات پہنتے ہیں، لیکن اب جتنے فریکوینٹلی وہاں پر لوگ جانے لگے، غیر سادات بھی سبز رنگ کی چادریں جو ہے پہن کے پھرنے لگے، تو یہاں پر تو نہیں، لیکن البتہ ایران عراق کے اندر تو مخصوص با سادات جو ہے گرین شال کو سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر تو یہ پہننا ویسے ہی جیسے کوئی عام غیر سید سیاہ ماما باندھ کے پھرنے لگے، تو اس لحاظ سے وہاں پر ممانعت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اتنے عام چیز ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اچھا جو عالم ہے وہ تو سیاہ امامہ پہنتے ہیں، لیکن جو عام افراد ہیں وہ پھر سیاہ رنگ کی اس طرح کی ٹوپی وغیرہ سبز رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں سادات، کیونکہ امامہ پہنیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک عالم کا ایک کیٹیگری میں چلے گا، غیر عالم جس نے سیاہ لباس بھی نہ پہنا ہو وہ پھر گرین کلر کی اس طرح کی ٹوپیاں وغیرہ جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو اس سے وہ سادات ہونا ان کا ظاہر ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں وہاں پر اس انداز سے ہیں۔ تو اس سے انسان کو چاہیے کہ بہرحال ایسے موارد، کیونکہ یہاں پر پاکستان وغیرہ میں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ دونوں لوگ پہننے لگے ہیں، تو شاید یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو پہننا، لیکن ان علاقوں کے اندر تو آپ کو سید ہی سمجھا جائے گا، تو لہٰذا غیر سید اس کو ان جگہوں کے اوپر نہ پہنے۔ اچھا، جو سیاہ امامہ ہے باقاعدہ، ویسے تو اس کی باقاعدہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ساتھ آیت اللہ سیستانی ہیں جب چھوٹے تھے آیت اللہ خوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیاہ امامہ دونوں کیونکہ سادات میں سے۔ اچھا، اب سیاہ امامہ سادات کی علامت، تو علماء نے کہا ہے کہ بہرحال غیر سادات اس کو نہ پہنے، اور آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ جو ایک کتاب ہے جس میں ان کا ہے کہ رحمت واسعہ کے نام سے، جس میں آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ ایک عالم سید عبد الغفار مازندرانی کا ایک واقعہ بھی چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اس میں یہ کہ آیت اللہ سید عبد الغفار نجف کے عالم دین تھے۔ اچھا، کافی غریب بھی تھے، ایک شخص ان کو سہم سادات لا کر دیتا تھا، لیکن مشکوک تھا کہ پتہ نہیں سید عبد الغفار مازندرانی سید بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ آدمی مجھے مشکوک سید سمجھتا ہے اور یہ مجھے دے کر جاتا ہے،
اچھا آپ کو بھی کسی پر اگر شک ہو کہ پتہ نہیں سید ہے یا سید نہیں ہے تو اس کو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو. تو بہرحال ان کے اوپر تو گویا آسمان گر پڑا. ایک عالم جو کہ خوددار ہو اور اس کو سوچے کہ کوئی دوسرا مجھے مشکوک سید سمجھ رہا ہے. انہوں نے جلد ہی رخت سفر باندھا اور یہ کربلا آ گئے. اور کربلا میں آ کر امام حسین کی قبر کے پاس آ کر کہا کہ مولا میری 3 حاجات ہیں. ایک تو حاجت ان کی گھر کے لحاظ سے تھی کہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا, بہت ہی زیادہ غربت تھی, کہا کہ گھر کی. اور دوسرا یہ کہ مجھے صحیح طور پر بتا دیں کہ میں سید ہوں یا نہیں. اور تیسری ایک اور حاجت تھی. تو کہہ رہے ہیں یہ گھر پہ آئے. اچھا اب گھر پہ آ کر یہ سوئے, اور جب سوئے تو خواب میں امام حسین علیہ السلام نظر آئے. کہا کہ گھر کی حاجت تو رہنے دو, یا آخرت میں تمہیں اس کا گھر ملے گا, آخرت میں تمہارا گھر. بہت سے لوگ ہیں مالی وسائل کے لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو انشاءاللہ چند روزہ دنیاوی زندگی گزر ہی جائے گی اور وہاں پر پھر ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا. کہا کہ اس کو تو تم رہنے دو. دوسری ہے کہ تم واقعی سید ہو, اور یہ لو میں سیاہ امامہ تمہارے سر پر رکھتا ہوں. باقاعدہ آیت اللہ سید مازندرانی جو تھے, ان کے سر پر سیاہ امامہ امام حسین نے خود رکھا. اچھا اس کے بعد تیسری حاجت انہوں نے بتائی نہیں تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنی بیٹی کے خواب میں آئے اور ان کو آ کر بتایا کہ تیسری حاجت یہ تھی میری, جو کہ امام حسین نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا تھا. وہ ایک میری یہ تھی کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا تھا, تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ اس انداز سے میری موت آئے کہ مجھے اس کی سختی کا معمولی سا بھی پتہ نہ چلے. تو آیت اللہ سید مازندرانی جس وقت ان کے انتقال والی شب آئی تھی, تو انہوں نے اس سے پہلے ایک خوش الحان قاری کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا کہ میں کچھ قرآن سننا چاہتا ہوں. اس نے قرآن کی قرات کرنی شروع کی اور اس کو سنتے سنتے سو گئے, اور سونے کے درمیان ہی ان کا انتقال ہو گیا. اپنی بیٹی سے خواب میں آ کر کہا کہ اس تلاوت قرآن سننے کے دوران اتنی سہولت اور آسانی سے میری روح نکالی گئی کہ مجھے پتہ تک نہ چلا کہ میں واقعی مر بھی گیا ہوں یا نہیں. اللہ تو بہرحال اس لحاظ سے ایک علامت تو ہے, کیونکہ آپ نے خود اس واقعے کے اندر بھی عید اللہ بہجت نے یہ بیان کیا کہ امام حسین نے سیاہ امامہ ان کے سر پہ رکھا. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ذرا خرافات کے طور پر بھی کچھ چیزیں آ گئی. مثلا آپ آج کل دیکھتی ہیں گاڑیوں کے پیچھے ایک بچے کا چھوٹا سا ایک جوتا, بعض اوقات زیادہ تر وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, کوئی اور نظر اتارنے کے لیے جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ بہت سی چیزیں خرافات ہیں. یہ کوئی ڈوری ٹائپ کی چیز پیچھے سائلنسر میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے, اس کو نظر بد سے بچانا ہے, تو ظاہر ہے ہر آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ میں بھی بہت قیمتی ہوں, تو ایک گلے میں اپنے لیے بھی ایک جوتا اس قسم کا لٹکا لیا جائے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ خرافات وغیرہ کے اندر آتی. اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کالے جوتے کا مسئلہ, کہ کالا جوتا پہننا جو ہے وہ مکروہ ہے یا نہیں ہے. اب بالکل تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, نیچے دوسرا بہت اہم ایک لیکچر آپ کا اور ہونے والا ہے. مولانا محترم تشریف لا چکے ہوں گے, لیکن جلدی میں اس کو ختم کر دوں. تمام اس میں خاص طور پر آیت اللہ سیستانی وغیرہ سے تو استفتہ بھی ہوا ہے, تو ان کا یہی جواب آیا کہ کالے جوتا پہننے کی کراہیت بھی ثابت نہیں, یہ مکروہ نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہا جاتا ہے کہ چاہے چوری کا جوتا پہن لو لیکن کالا نہ پہنو, یہ عام طور پر مشہور ہے. اور اس میں کچھ روایات میں بہرحال یہ بھی آیا ہے کہ نگاہ کمزور ہوتی ہے, غم زیادہ ہوتا ہے, اور جسمانی طاقت مردوں کے لحاظ سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں, لیکن بہرحال یہ مکروہ ہونے کے لیے روایات آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اتنی ثابت نہیں. اس کے بجائے کچھ جوتے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ جو آیا ہے کہ جو ریکمینڈڈ ہے عام طور پر, وہ ایک تو سفید رنگ کا جوتا ہے, اور اس کے علاوہ زرد رنگ کا جو ہے جوتا ہے اس کی ذرا کچھ ریکمینڈیشن آئی ہیں کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ دیگر فوائد وغیرہ بھی بتائے گئے ہیں.
اور اگر کوئی شخص بہرحال کچھ امکانات تو ہوتے ہیں ان چیزوں کے کچھ نہ کچھ فائدے اور نقصانات کے اعتبار سے کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو مرضی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے اندر کراہیت نہیں ہے، اور اس کی مذمت کی جو روایات ہیں یہ بھی اکثر علماء کے فتوے میں ضعیف اور مرسل احادیث ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مکروہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ اور علماء جو کہ اس کے قائل ہیں وہ شاید مکروہ ہونے کا فتویٰ دیں گے، آیت اللہ سیستانی کا بہرحال یہ ہے کہ مکروہ نہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ظلم کے اعتبار سے جو احتجاج ہوتا ہے اس میں بھی کالے رنگ کی پٹی جو ہے ڈوری ٹائپ کی وہ ہاتھوں کے اوپر باندھی جاتی، تو لباس جو عزا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ظلم ڈھایا گیا خاندان اہل بیت پہ، تو مکمل لباس سیاہ پہن کر ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے جو ظلم ہوتے ہیں اس میں کالے رنگ کی صرف ایک ڈوری لوگ باندھ کے احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہم پورا لباس سیاہ پہن کر احتجاج کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علامت حزن و غم کے طور پر ہے، اس کے طور پر ہی اس کو منانا چاہیے۔ اس کی حکمتیں بہت ہیں، علماء بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ تاکیدات کرتے آ رہے ہیں، علماء خود بھی پہنتے ہیں۔ امام خمینی جس اعتبار سے اس لباس کو جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، اس کی مشروعیت پوری ثابت ہے، اور قول و فعل تقریر معصوم سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ علماء کے سلسلے میں فتاوی ہیں، علماء اہل سنت بھی اب اس کی جواز کے فتوے دینے لگے ہیں۔ آج موقع نہیں ہے ورنہ آپ کو آج ایک کچھ چیزیں اور بھی سنواتا میں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے خانہ کعبہ کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سیاہ رنگ کے لباس میں ہے، اور کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر بھی کہا ہے نا کہ اچھی لگتی ہے سیاہ پوشی کعبہ ہم کو، یا تو جچتی ہے پوشاک عزاداروں پر۔ تو خانہ کعبہ کے اوپر یہ رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے یا عزاداروں کے اوپر یہ رنگ زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے اندر کتنی کام موجود تھے، اس کے اندر چیزیں تھیں، کتنی روایات آپ نے اس سلسلے میں سنی، اس کی مشروعیت پہ اس سلسلے میں کتنے واقعات تھے۔ تو بہرحال اس اسلحے سے آپ کو لیس ہونا ہے، اور ان چیزوں کو جو بھی شبہات وغیرہ ہوں اپنی مجالس کے اندر، کیونکہ ذاکرات کی ٹریننگ کلاس ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک شبہ 5 منٹ 7 منٹ کا اپنی تقریروں میں آپ کوشش کریں کہ اس کا ازالہ لوگوں کے دماغوں سے کریں، ان کے پاس کچھ دلائل آ جائیں، تاکہ معاشرے میں جب کبھی ان سے کچھ سوال و جواب ہو تو شیعت کا وہ دفاع کر سکیں۔